آپ میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں آج کل ایک عجیب نفسیاتی عارضہ نظر آتا ہے۔ یہ نوجوانی کے اس انمول وقت کو بھرپور طور پر جینے کی بجائے خود پر ایک زبردستی کا بڑھاپا سا طاری کیے رکھتے ہیں۔ کوئی بیٹھا سقراط بقراط بنا پیچیدہ فلسفے بگاڑ رہا ہے، کوئی رنج و الم کی تصویر بنی ہوئی دکھی آتما کی مانند بھٹکتی پھر رہی ہے، کوئی مزاحیہ ترین لطائف میں سے بھی سسکتی انسانیت کے دکھ برآمد کر رہا ہے، کوئی کسی ٹھیلے پر بکتی ہوئی کتاب جس کا نام ہوتا ہے 2000 زخمی اشعار، اس میں سے شعر سنا سنا کر اپنے آپ کو عورتوں کی جون ایلیا سمجھ رہی ہے۔ اور عمر پوچھو تو 21 سال، 19 سال، 23 سال، اور باتیں دیکھو تو لگتا ہے کہ نہ منہ میں دانت ہوں گے اور نہ پیٹ میں آنت۔ آپ میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے، مجھے فلاں نے دھوکہ دیا۔ سر، آپ میرا غم نہیں جان سکتے، میرے گھر والے مجھے اگنور کرتے ہیں۔ بھائی جان، آپ میری اذیت محسوس نہیں کر سکتے، مجھ میں فلاں فلاں برائی ہے۔ بچوں، کس نے کہا تم سے کہ یہ زندگی پرفیکٹ ہے؟ یہاں سب کی اپنی اپنی اذیتیں، اپنے اپنے امتحانات ہیں، اور یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ جو تمہیں درپیش ہے وہ دوسروں سے زیادہ خوفناک ہے۔ آنکھیں کھولو، خود کو حاصل بے شمار نعمتوں کو سوچو، اپنے ارد گرد موجود دیگر افراد کی آزمائش کو دیکھو، بے اختیار تمہارے دل سے الحمدللہ کی صدا نکلے گی۔ میاں، ابھی تو نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے تم نے، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، ابھی سے ایسا لوزر ایٹیٹیوڈ رکھو گے، دوسروں سے ہمدردیاں بٹورو گے، حالانکہ تم اپنی زندگی کے اس دور میں ہو جہاں پہاڑ کا سرما بنا دو۔ مگر خود میں حوصلہ تو پیدا کرو، اندر کچھ کر دکھانے کی آگ تو لگاؤ۔ لیکن تمہیں تو غمگین رہنے کا چسکا لگ گیا ہے جو تمہارے اندر موجود صلاحیتوں کو زنگ لگا رہا ہے۔ دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دو، ناموافق حالات کا شکوہ کرنا ترک کرو۔ سکندر وہ نہیں جو لہروں کے دوش پر ڈولتا رہے، سکندر تو وہ ہے جو لہریں چیر کر اپنا راستہ بنائے۔ حرام کام نہ کرو، مگر اپنی جوانی حلال میں رہتے ہوئے بھرپور جیو۔ کھل کر ہنسو، مسکراؤ، گھومو، کھیلو، بچپنا کرو۔ بڈھے نہیں ہو تم، ہم سب میں ایک اچھل کود کرنے والا بچہ موجود ہوتا ہے جو خوب مزے کرنا چاہتا ہے۔ تم اس بچے کا گلا کیوں گھونٹ رہے ہو؟ کیوں اس بردباری کے نقاب میں اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہو؟ عبادات کرو، ضرور کرو، علم دینی ہو یا دنیاوی ضرور حاصل کرو، مگر میرے پیارے اس سب کے دوران جینا مت بھولو۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک چڑے کے پاس سے گزرے جو کسی چڑیا کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ساتھیوں نے کہا، اللہ کے نبی بتائیے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا، یہ اس چڑیا سے اپنے رشتے کی بات چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، دمشق کے جس بالا خانے میں کہو گی تمہیں رکھوں گا۔ حالانکہ دمشق کے بالا خانے پتھروں سے بنے ہیں، وہاں پرندے نہیں رہ سکتے، لیکن ہر رشتہ مانگنے والا یوں ہی سبز باغ دکھاتا ہے، پہلے رانی بنانے کا وعدہ اور پھر بعد میں نوکرانی۔ اس لیے ناجائز تعلقات سے پرہیز کیجیے، بڑوں کی باتوں پہ عمل کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، علم حاصل کیجیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بڑی خوشگوار رہے گی۔